انٹرنیشنل ریلیشنز کی متعدد تھیوریز کے مطابق انٹرنیشنل سسٹم انارکک ہے، اور یہی سبب ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کسی سپریم گورننس نہ ہونے کی وجہ سے کسی اسٹیٹ کو کسی عمل کے لیے فورس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی عمل سے روکا جا سکتا ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں اس وقت ہم موجود ہیں مرکزی ایوان صحافت کے سامنے، جہاں پر مجلس وحدت المسلمین اور ذیلی تنظیمات کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد مرداباد۔ ناظرین، اس وقت ہم احتجاج میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مجلس وحدت المسلمین آزاد جموں کشمیر کے صدر علامہ سید یاسر عباس سبزواری موجود ہیں۔ تو علامہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم گاہے بگاہے یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں تو آپ لوگ پہلے نکلتے ہی تھے، مختلف احتجاج ہم نے دیکھے، مختلف مذمتی احتجاجوں میں ہم نے آپ کو شریک دیکھا اور کار فرما دیکھا۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ ان احتجاجوں کا مقصد کیا ہے، اور آپ کو ایسی کیا چیز ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے ان احتجاجوں کے لیے؟ اور ابھی حالیہ جو ایران پر امریکہ کی جانب سے 3 نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ احتجاج ابھی یہاں دارالحکومت مظفر آباد میں پریس کلب کے سامنے برپا ہے، تو اس پر آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا بات کرنے کا۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے خود سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ ظالم کے مخالف رہیں، مظلوم کے حامی رہیں۔ وہ ظالم کوئی بھی ہو تو آپ اس کی مذمت کریں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل جب سے وجود میں آیا ہے تو اس نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ کبھی فلسطین کے اندر مظلوموں پر ظلم ہے، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، شام کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، افغانستان کے اندر ظلم ہے۔ حالیہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروا کے یہاں پر بے گناہ شہریوں کو شہید کروایا گیا۔ اور ابھی اس نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں جو اس کی مذمت کرنے والے ہیں وہ ایران ہے، وہ انقلاب اسلامی ایران ہے جو اس کی مذمت کر رہا ہے۔ لہٰذا ابھی اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے اور وہ اس اٹیک میں ناکام ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ناکامی کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے خود امریکہ براہ راست وہاں پر اس نے آ کر اٹیک کیا ہے۔ اگر اسرائیل میں یہ طاقت ہوتی تو کبھی بھی امریکہ مستقیماً آ کر یہ اٹیک نہ کرتا۔ لہٰذا آج پوری امت مسلمہ کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ قرآن جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا پوری امت مسلمہ کو مل کر آج یہود و نصارہ کے مقابلے میں ایران اسلامی کی حمایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایران اسلامی کی حمایت در حقیقت اسلام کی حمایت ہے۔ آج پورا کفر جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں نکل چکا ہے، لہٰذا ہمارا یہ احتجاج بھی ولی امر مسلمین سید علی خامنائی رہبر معظم جہان جو ہیں ان کی حمایت میں ہے، اور امریکہ اور اسرائیل نے جو اٹیک کیے ہیں ان کی مذمت میں یہ احتجاج آج کا منعقد ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب، چونکہ آپ ایران اور فلسطین و اسرائیل کے متعلق معاملات پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ یہ بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے کہ چونکہ امریکہ جو ہے ایک حملہ تو کر چکا ہے، اب ایران کی جانب سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کس طرح سے امریکہ کو جواب دے گا اس تمام معاملے پر؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران ضرور اس کو جواب دے گا، لیکن ایران چونکہ وہ جنگوں کے تجربات سے گزرے ہوئے، 8 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے انقلاب کے بعد، وہ جانتے ہیں کب جواب دیں گے، کس انداز سے جواب دیں گے، یہ تو بہرحال آنے والے حالات خود بتائیں گے۔ لیکن خود انہوں نے اعلان کر کے بتایا کہ ہم امریکہ کے جہاں جہاں مفادات ہوں گے ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے، اور وہ آپ دیکھ لیں گے چند دنوں کے اندر پوری دنیا دیکھ لے گی کہ کس طرح امریکہ کو اس حملے کی جو جواب بھی ملتا ہے، اور امریکہ کو جو نقصانات اس کے آنے والے ہیں وہ اس کا سامنا کرے گا، کیونکہ اس نے ایران کے اوپر ایران کی خود مختاری پہ حملہ کیا ہے، اور جو آپ اس کی دلیل دیکھیں کہ خود امریکہ کی عوام اس کے مخالف ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، آپ کسی ملک کی خود مختاری پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں، اور کانگریس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، لہٰذا ضرور ایران اس کو جواب دے گا، لیکن وقت اور حالات کے مطابق اس کو جواب ملے گا۔ اچھا علامہ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر کوئی ایسی گورننگ باڈی موجود نہیں ہے جو کہ کسی ملک کو فورس کر سکے کسی عمل کے لیے۔ UN ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ صرف مذمت کر سکتا ہے، کسی ملک کے اوپر جو ہے آپ فورس نہیں کر سکتے سوورینٹی کے خلاف کسی ملک کی۔ تو آپ اس معاملے پر کیا دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے اس معاملے کو مزید بڑھنے سے ورلڈ وار 3 کی جانب جانے سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو امن کے جو ہیں علمبردار ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں 2 سال کے
अंदर, फ़लस्तीन के अंदर 60,000 से ज़्यादा बच्चे, जवान, ख़वातीन मारे गए, बूढ़े मारे गए, उन्होंने कुछ भी किरदार अदा नहीं किया। वो आज ईरान में भी हो तो किरदार अदा नहीं करेंगे, लेकिन इससे मैं ये समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमों को कम अज़ कम होश के नाखिल लेने चाहिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा एक पेज पे आ जाए और आकर ये ऐलान कर दे कि हम किसी को भी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करने देंगे। तो उसका वाहिद हाल यह है कि पूरी उम्मत तमाम अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके एक पेज पे आकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के परचम के साए में आकर यहूद व नसारा का मुकाबला कर सकती है। सो ये मनाजिर हैं दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज के, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसराइल की मुआवनत में अमेरिका की जानिब से ईरान पर जो हमला किया गया वो ना सिर्फ मज़म्मत के काबिल है, बल्कि आलमी बरादरी और बिलखसूस इस्लामी उम्मा को होश के नाखुन लेने चाहिए कि अब भी ये वक्त है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठे हो और मुल्क कर कुफ्र व नफाक का मुकाबला करे। इसी के साथ अपने मेज़बान असद अली बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।